ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لاہوری نستعلیق میں نقطہ ڈالنا سیکھیں گے کہ نقطہ کیسے ڈالتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم لوگ نقطہ جب ڈال دیتے ہیں نا تو ہمیں اس کو ناپنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں ایک نقطہ ڈالتا ہوں، پھر میں ساتھ میں اس کی آپ کو ایک ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ جی میں نے ایک نقطہ ڈالا سیدھا، اب اس کی جو پہلی شرط ہے نا اس کو میئر کرنے کی، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے رائٹ لیفٹ والے کارنر ایک لائن میں ہیں یا نہیں، اور اوپر والے اور نیچے والے کارنر ایک لائن میں ہیں یا نہیں۔ یہ نیچے ہو گیا ہے اور یہ والا اوپر ہو گیا، یہ والا لیفٹ کو ہو گیا، یہ والا رائٹ کو ہو گیا اور یہ غلط ہو گیا۔ ہم نے اس نقطے کو تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے تاکہ اس کے کارنرز جو ہیں وہ برابر آ جائیں۔ یہ بنیادی چیز۔ اب اس کے بعد اس کو ہم اور ٹھیک کرتے ہیں۔ کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ ہم اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی پلس کا نشان ٹھیک بن جائے۔ یہ ہم نے بنانے کی کوشش کی۔ اب اس میں ہم سے پھر غلطی ہو جاتی ہے کہ ہماری یہ والا کارنر اور یہ والا کارنر یہ اوپر ہو گیا، اب یہ نیچے ہو گیا۔ یہ ہمارے دوستوں سے دوسری غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ والا ہمارا اب رائٹ کو ہو گیا اور یہ والا ہمارا لیفٹ کو ہو گیا۔ یہ میچ نہیں کر رہے۔ اب ہم اس کو، یہ روٹیشن ہماری سیٹ نہیں ہوئی۔ اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی روٹیشن سیٹ کرتے ہیں، پھر دوسرا اس پہ قانون اپلائی کرتے ہیں، رول، کہ اس کی پیمائش کیا ہے۔ اب ہم اس کا ایک تیسری کوشش کرتے ہیں۔ یہ نقطہ ڈالنے کی، جس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے پلس کے نشان کو ہم بالکل اوپر نیچے برابر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہو گیا، جی برابر ہو گیا۔ اب یہ کنڈیشن تو ہماری ٹھیک ہوگی کہ پلس کا نشان ہمارا ٹھیک بن گیا۔ اب اس کی دوسرا رول اپلائی کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ اسٹریٹ لائن نہیں ہونی چاہیے۔ نقطے کو ہم نے تھوڑا سا خم دینا ہے۔ چلے خم دیتے ہیں جی۔ اب یہ بات تو ہماری ہوگی کہ ہم نے پلس کا نشان بھی رکھنا ہے اور خم بھی دینا ہے۔ اب ہم اس سے بہتر اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم اس کو ابھی دیکھیں خم دیتے ہیں۔ اب ہمارا یہ والا معاملہ پورا ہے اور یہ خم بھی آ گیا ہے۔ اب یہ نقطہ اس نقطے سے بہتر ہو گیا ہے، یہاں پہ بھی خم آ گیا ہے، پلس کا نشان بھی پورا ہے۔ اب اس میں ایک شرط پوری ہوئی تھی، اس میں دونوں کی دونوں پوری ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے نقطے کو ٹھیک رکھنے کی تیسری شرط ہوتی ہے۔ تیسری یہ ہوتی ہے کہ اب اس کی میئرمنٹ کریں۔ یہ تو ہمارا ہے ہی ایک قط، ٹھیک۔ اگر ہم اس نقطے کو اس طرح میئر کریں تو یہ بھی ہمارا ایک قط ہونا چاہیے۔ اب اس کو میئر کریں، یہ بھی ایک قط ہے، پورا ایک قط ہے۔ اس طرح بھی دیکھیں، میری قلم بالکل، آپ یہ بغور دیکھیں، قلم بالکل باہر نہیں جا رہی، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی یہ پیمائش کم اور یہ پیمائش زیادہ لگ رہی ہے، یہ اسکوئر میں نہیں ہے۔ اب ہم اس کو اور ٹھیک کرتے ہیں۔ اور ٹھیک کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اس کو ایسے ڈالتے ہیں،
اب اس کی پہلی شرط تو یہ پوری کریں نا کہ یہ اس کا برابر کا ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا، ایک شرط پوری ہو گئی۔ دوسری یہ کہ یہ ہلکا سا خم ڈالنا ہے، دوسری شرط بھی ہماری پوری ہوگی۔ اب تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ یہ ایک قط ہونا چاہیے، اس طرح سے تو چونکہ قلم کا قط ہی ایک ہے۔ اب ہم اس کو اس طرح سے جب ناپتے ہیں اس طرح سے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں میری یہ جو نوک ہے قلم کی یہ باہر نکل گئی ہے۔ میں اس کو نزدیک کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا، دیکھیں تھوڑی سی باہر نکل گئی۔ اچھا، لیکن یہ سکوئر لگ رہا ہے، مطلب یہ کہ ایک قط سے کم ہے لیکن سکوئر لگ رہا ہے اس کے مقابلے میں، لیکن یہ زیادہ صحیح ہے اس کے باوجود بھی کہ یہ پیمائش میں کم ہے۔ تو یہ دیکھنے میں پیمائش میں کم لگ رہا ہے، اصل میں اس میں ایک قط کی پیمائش پوری اپلائی ہو رہی ہے۔ جیسے دیکھیں یہ ایک خم ہے، میں اگر اس نوک کو پکڑ کر اس نوک کو کھینچتا ہوں تو یہ جو خم ہے یہ سٹریٹ ہو جائے گا اور یہ میرا کونا تھوڑا سا آگے نکل آئے گا اور یہ پورا ایک قط ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس یہ ایک ہی قط ہے لیکن خم ہونے کی وجہ سے سمٹا ہوا ہے اور وہ اس کو سکوئر شکل دے رہا ہے۔ یہ نیچے سے گولائی مائل ہوتا ہے، نوک نہیں ہوتی ہے۔ ادھر سے بھی اس کو ٹچ کر کے آپ اس کی یہ جو سختی ہوتی ہے، یہ جو سٹریٹنس ہوتی ہے، اس کو ہلکا سا قلم کا ٹچ لگا دے تو وہ اس کی شارپنس ختم ہو جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا نقطہ تھا کہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نقطہ کیسے صحیح ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز، نقطے کی ایک اور پیمائش بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نقطہ ڈالتے ہیں تو ایسے ہی نقطہ جو ہم نے صحیح نقطہ ڈالا، یہ ہم نے نقطہ ڈالا، اس نقطے کی ایک پیمائش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے میئر کریں تو یہ ہمارا سوا قط میں بنتا ہے، اور اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی میئر کریں تو یہ دیکھیں یہ میرا 1.5 بن رہا ہے اور یہ میرا سوا بن رہا ہے۔ تو اس طرح سے بھی اس کی پیمائش جو ہوتی ہے وہ سوا قط میں ہوتی ہے، اور اس طرح سے ایک قط، اس طرح بھی ایک قط، اس طرح بھی ایک قط اور اس طرف بھی ایک قط، یعنی چاروں طرف سے ایک قط۔ اور اگر اس کے کونوں کو ڈائیگنلی اگر اس کو ہم میئر کریں تو یہ سوا قط بنتا ہے۔ یہ ہمارے نقطے کی ایگزیکٹ پیمائش ہے۔ اور جب ہم نقطہ اس طرح سے لائن پہ لکھتے ہیں، نثر لکھتے ہوئے لائن پہ نقطہ لکھتے ہیں تو اس میں نقطہ جو ہے آپ چونکہ یہ ہمارے پاس نقطے کی جو پیمائش ہے یہ سوا قط میں آئی ہے، تو ہم جب لائن پہ نقطہ لکھتے ہیں تو ہم لائن پہ نقطہ لکھنے کے لیے نیچے سے سوا قط اوپر پیمائش لے کر تو پھر سوا قط پہ ہم نقطہ ڈالتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے بے کا نقطہ نہیں ڈالا، تو بے کا نقطہ ڈالنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں، اب اس بے کا نقطہ ڈالنے کے لیے میں کرتا ہوں کہ 11 قط کی بے تھی، میں اس کا سینٹر نکالتا ہوں، یہاں سے آئیں گے تو یہ آپ کا چھٹا قط ہے، چھٹے قط سے سینٹر سے آپ نیچے آ جائیں، یہاں پہ آپ نے نقطہ ڈالنا ہے، اور یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ نے یہ سوا قط یہاں سے آپ نے نقطے کا سٹارٹ لینا ہے کہ یہ آپ کا نقطہ ایسے آ جائے گا۔ یہاں سوا قط اوپر سے میئر کر کے نقطہ ڈالیں گے تو یہ آپ کا نقطہ ایسے آ جائے گا کہ بالکل لائن کو ٹچ بھی کرے گا اور اپنی پوری پیمائشوں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پورے کرے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں ہم نے نقطے کے بارے میں پڑھا کہ صحیح نقطہ کیا ہوتا ہے، کیسے ڈالتے ہیں، اس کی پیمائشیں کیا ہوتی ہیں، اور ہر طرف سے اس کا ناپ تول کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا نقطہ تھا۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ طے کا سبق پڑھیں گے۔